کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا؟ کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا؟ وہ ہے کامیاب۔ کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا؟ کون ناکام ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھکا دے دیا ناکام ہے، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمانبرداری کا پاکیزہ غسل کیا، یہ کامیاب ہے۔ جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب، جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام۔ بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا۔ لوگو، فلاں فلاں کا بیٹا یا فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ اس اعلان کے ہوتے ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں، جنت کا تاج سر پہ سجایا جائے، چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے، ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں، 5 فٹ کو 130 فٹ میں بدل دیا جائے، 6 فٹ، 6.25 فٹ، 5 فٹ، 5.25، 5.5، 130 فٹ ہائٹ دی جائے۔ جنت کی ہائٹ ہے 130 فٹ۔ 100 جوڑے، سر پہ تاج، ہاتھوں میں کنگن، کہے گا جا بتا، یا سارے محشر والوں کو بتا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا، جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں، چمکاتی چلی جاتی ہیں۔ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گئی۔ ارے کیسے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں کرتی رہی۔ اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ میرے بندے بندی کو پاک، کامیاب، خوبصورت زندگی مبارک۔ آئیڈیل ہوم اب آیا ہے، اب آیا ہے۔ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، اب آیا ہے آئیڈیل ہوم۔ آپ کو پاک زندگی، خوبصورت زندگی مبارک کہاں؟ فی جنت عالیہ، وہ اونچی جنت، عالی شان جنت جس میں ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، ایک سونے کی، ایک چاندی کی، بیچ میں سیمنٹ، مشک، گھاس، زعفران، اور اوپر دیکھو انہوں نے کیسی بڑی چھت بنائی ہوئی، اوپر چھت عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت بنے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی ہے، حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں گی، مردوں سے پہلے پہنچیں۔ درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں، پہلے پہنچنے میں درجے کی بلندی نہیں، پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر۔ یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں گی، یہ پیچھے پہنچیں گی، اس کو گلے لگائے پہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ دنیا میں 4 کمیاں تھیں، لڑائی ہوتی تھی، بڑھاپا آتا تھا، ساتھ چھوٹتا تھا، موت آتی تھی، تو ان 4 کا جواب دے رہی انا راضیہ فلا اسقط ابدا، اب میں راضی ہوں، اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی۔ انا الناعمہ فلا ابأس ابدا، دنیا میں بوڑھی ہو گئی تھی، اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی، اب مجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انا المقیمہ فلا ارحل ابدا، میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں، مجھے میں پیپر بھیج رہی ہوں، میں کورٹ میں جا رہی ہوں، بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں۔ انا الخالدہ فلا اموت ابدا، اب موت مر گئی، اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے۔ ان کو لے کر آئے گی بیگم، آگے خدام، غلمان، حور، قصور دونوں آئیں گے،
اوئے الفاظ کہاں سے لوں؟ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، تختوں پر بٹھایا جائے گا، سونے چاندی سے بنے ہوئے، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اوپر قالین بچھے ہوئے۔ عجب آیت اچانک یاد آ گئی، بطائنها من استبرق۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جو میں نے قالین بچھائے ہیں نا، اس کے اوپر جو کچھ نقش و نگار ہے وہ چھوڑو، اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں، نیچے تو نہیں ہوتا۔ اور کرتے پر کڑھائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے، نیچے تو نہیں ہوتی۔ کوئی بنیان پہ کڑھائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھول کے دکھاوے ادھر دیکھو دیکھو، وہ تو مشکل ہو جائے۔ کوئی بغل میں کڑھائی کرتا ہے، ادھر دیکھے جی ذرا، ادھر ادھر دیکھے جی، یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے۔ واہ میرے رب، میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے نا وہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں گے تو نظر آئے گا نا۔ وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے، فلیٹ ہی ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے۔ پر میرے رب نے کہا اوپر والا تو میں بتاتا نہیں، جب تم اسے اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی۔ ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں، تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا، گاؤ تکیے لگاؤں گا، آگے سرہیاں ہوں گی، ان میں معین کی شراب ہوگی۔ کیا دنیا کی شراب پیتے ہو، منہ میں بدبو، پیشاب اندر نکل رہا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، ادھر گرا پڑا ہے، گردے خراب ہو رہے ہیں، جگر خراب ہو رہا ہے۔ کہا ٹھہر تو صحیح، معین کی شراب تیار ہے، اور ایک شراب کا نام ہے رحیق۔ رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے، جنت الفردوس۔ جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا قطرہ ڈالا جائے گا، جیسے ہم زمزم نہیں لاتے تو 2-4 قطرے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں، تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے ٹپ 2-4 قطرے ڈال کے دے گا۔ لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں، سوری تسنیم، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ رحیق کی شراب تو عام ہے، تسنیم، تسنیم جنت الفردوس، سورہ مطففین، جنت الفردوس، جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پئیں گے۔ نیچے والوں کو 2-2 4-4 قطرے ڈال کے پلائے جائیں گے، اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے۔ اس سے نیچے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جنت کی لڑکیاں پلائیں گی، نوکر پلائیں گے۔ اس سے نیچے یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، خود ڈال کے پئیں گے، خود ڈال کے پئیں گے۔ پلانے والے سب کے خدام اور نوکر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی، خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے، پلایا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے۔ اللہ پلائے گا، اپنی شان کے مطابق پلائے گا، اس کا مطلب ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلاؤں گا۔ بٹھائے گا، نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں، اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے، اللہ کا عرش چمکتا ہوا، سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے، دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے، آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمے ابلتے ہوئے، پھل پکے ہوئے، سائے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، قالین بچھے ہوئے، سراہیاں دھری ہوئیں، جام بھرے ہوئے، مزے میں لگے ہوئے۔ کھلو واشربو، جاؤ، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ، موج کرو، مزے کرو، میلہ کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا، آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا۔ فرشتے نوکر آئیں گے، سلامن سلام سلامن سلام، بڑے خوش ہوں گے، نوکر سلام کر رہے ہیں۔
پھر فرشتے آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے، آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہو، اب تو فرشتے، وہ کہیں گے بما صبرتم، جو لندن میں آپ نے صبر کیا اس کا صلہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھا، تو وہ ہمارے علاقے کے ایک زمیندار اس کو مل کر آیا، پتہ نہیں کہاں سے باتیں یاد آ جاتی، تو جب واپس آیا نا تو اس سے بات کرے تو منہ انج کر لگے، میں کہ چو جی تم کیوں ہے کہ اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی، اسے نال توڑے نال گل کر۔ وہ ایک نشہ ہوگا، بھٹو بھی ہمارے ایک تھوڑی سی حکومت ملی تو اس نے اس کو اپنی عزت محسوس کی۔ جب فرشتے آ کر سلام کریں گے تو ہوا میں اڑ جائیں، فرشتے سلام کر رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ابھی یہ حیرانی لذت باقی ہوگی، ہائے ایک دم میرے رب کا عرش یوں کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے اور بندیوں، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے دھن دولت، یہ ہے شہرت، یہ ہے کامیابی، یہ ہے بلندی، باقی سب پستی ہے۔ پھر اللہ میرے بندو خوش ہو، راضی ہو، ہے میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر، ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا کیا حال ہے، آپ ٹھیک، خوش، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ آپ نے ایوب علیہ السلام کا نام سنا ہے، اہل ایمان ہو، 18 برس بیمار رہے، دردوں نے ڈیرے ڈال دیے، کیڑے پڑ گئے، یہ غلط بات ہے، نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو کیڑے ڈال دے، بیماری تھی بہت زیادہ، 18 سال کے بعد ٹھیک ہوئے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا آج کے دنوں سے زیادہ مزے کے تھے۔ کہیں وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال ہے، اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے، اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے، موت نہ ہوگی، دکھ درد دکھڑے نہ ہوں گے، اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے، کوئی خدمت، کوئی ضرورت، کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں، تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہ ہوں گا، منزل ملی، وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے، جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے،
وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہ نہیں، جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے۔ ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔